ریاست کا نظریہ کیا ہے کہ لوگ برداشت کریں، ہم نہیں کریں گے۔ تصویر واضح ہے کہ بجلی مہنگی ہے، بوجھ عوام پر، پیٹرول مہنگا، بوجھ عوام پر، تجاوزات کے خلاف کارروائی عام لوگوں کے خلاف، قانون کی عملداری صرف کمزور پر، اور جب بات طاقتور کی ہو تو جائزہ کمیٹی، کمیشن، سماعت، انصاف، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو کیا یہ نظام بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یا صرف ان کمپنیوں کو پیسے دینے کے لیے جنہوں نے یہ پلانٹ لگائے تھے؟ $15 ملین ماہانہ صرف مفت میں قطر کی کمپنی کو دے رہا ہے، اس کمپنی کو جس نے ری گیسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے قطر سے آنے والی LNG کو۔ السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان کے اس نظام کی جس کی وجہ سے آج ہم دو پاکستان دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستان عمرا کے لیے ہے، سول ملٹری بیوروکریسی کے لیے ہے، بڑے بزنس مین کے لیے ہے، دوسرا پاکستان عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ سوال اس لیے آج زیر بحث آ رہا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 نامی ایک 2 ٹاورز پہ مشتمل کمپلیکس ہے، اور اس کمپلیکس پہ 2 دن پہلے ایک دھاوا بولا گیا رات کے اندھیرے میں، رات کے 1 بجے، اور تمام لوگوں کو اسے خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ ایک غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عمارت ہے، اس کو خالی کیا جائے۔ اب نظام یہ ہے کہ ایک طرف یہ عمارت ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، جس میں طاقتور بااثر لوگ رہتے ہیں، اس میں سابقہ جرنیل، بیوروکریٹس، بڑے بزنس مین، سابقہ جج سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کے یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں۔ اب تازہ ترین ہوا یہ کہ عدالت نے اس کے پلاٹ کی لیز منسوخ کی، کیونکہ یہ لیز 100 سال کے لیے تھی اور اس کا مقصد تھا یہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانا۔ اب جب عدالت نے لیز منسوخ کی تو انتظامیہ حرکت میں آئی، رات کے اندھیرے میں پولیس پہنچی، دروازے کھٹکھٹائے گئے اور لوگوں کو نکالا گیا۔ لیکن اگلے دن کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم نے جناب فوری نوٹس لے لیا جب بہت سارے بااثر لوگوں نے شور مچایا۔ اب کمیٹی بن گئی ہے، ڈان اخبار میں بھی یہ تفصیل سے رپورٹ آئی ہے، کارروائی روک دی گئی ہے، اور یہ کہ تمام فریقین کو سنا جائے گا، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کیسا انصاف؟ کون سا انصاف؟ کیا یہی انصاف غریب کو بھی ملتا ہے؟ کیونکہ چند دن پہلے ہی، 2-3 ہفتے پہلے ہی کچھ اسی قسم کے مناظر، بلکہ اس سے زیادہ خوفناک مناظر بریمام کے علاقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ سید پور ولیج کے علاقے میں دیکھنے میں آئے۔ بریمام میں ہزاروں گھر گرائے گئے، ایسے گھر جو کہ 100 سال سے 150 سال سے وہیں پہ قائم تھے۔ اس کے لیے نہ کوئی کمیٹی بنی، نہ کوئی سماعت ہوئی، نہ کوئی مہلت دی گئی، لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ اور وہ لوگ جو آج شور مچا رہے ہیں، میڈیا کے بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، اس سے باہر، حکومت سے باہر بھی، وہ سب شور مچا رہے ہیں کہ ان کے گھروں پہ دھاوا بول دیا گیا۔ لیکن اس وقت یہ لوگ جب بریمام اور سید پور ولیج میں دہائیوں پرانے مکان گرائے جا رہے تھے، اس وقت نہ وزیر اعظم جاگے، نہ انصاف کے تقاضے یاد آئے۔ ایک ہی شہر ہے اور ایک ہی شہر میں 2 مختلف داستانیں ہیں۔ ایک پاکستان وہ ہے جہاں پر اگر لیز کی خلاف ورزی ہو، اربوں کے قرضے نہ دہندہ ہوں، یعنی ڈیفالٹ ہو جائیں، قوانین توڑے جائیں، پھر بھی وقت مل جاتا ہے، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، ریاست نرم پڑ جاتی ہے انسانی ہمدردی کے تقاضے کے تحت۔ لیکن دوسرا پاکستان وہ ہے جہاں غریب جھونپڑی بنائے، ریڑھی لگائے، ٹھیلا لگائے، چھوٹا سا کاروبار کرے تو فوراً اینٹی انکروچمنٹ آپریشن شروع ہو جاتا ہے، بلڈوزر آ جاتے ہیں، پولیس پہنچتی ہے، CDA کے لوگ پہنچتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام آباد میں کوئی 400 کے قریب ایسی مساجد ہیں جن کے ساتھ مدرسے بھی ہیں، اور یہ سب غیر قانونی ہے۔ ان کے اوپر تو آج تک ان کی تو ایک اینٹ بھی نہیں گرائی گئی۔ I-8 دیکھ لیں، E7 دیکھ لیں، F6 دیکھ لیں، بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ غیر قانونی طور پہ
ایک مسجد بنی، پہلے 2 اینٹیں رکھی، 2 اینٹوں سے پھر کمرہ بنا، کمروں سے پھر کمپلیکس بن گیا، کمپلیکس کے ساتھ پھر مدرسے بھی بن گئے۔ اب یہی ایک تضاد ہے۔ اس کو اگر دیکھیں آپ اسلام آباد کے انہی پوش علاقوں میں جن کا میں نے ذکر کیا، جہاں پہ 400 کے قریب غیر قانونی مساجد موجود ہیں، وہاں اسکول چل رہے ہیں، نجی اسکول چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں، کلینکس اور ہسپتال بھی کھلے ہیں، سب قوانین کی خلاف ورزی میں۔ اکثر یہ رہائشی گھروں میں پوش سیکٹرز میں F6 F7 F8 E7 میں سب قوانین کی خلاف ورزی، منافع کما رہے ہیں بے شمار پیسے۔ اس میں FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہاں سے ٹیکس بھی نہیں ملتا ہے، اور FBR کے جو وہ انسپیکٹر جو کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں پہنچ جاتے ہیں ٹیکس وصولی کے لیے، جرمانے لے کر پہنچ جاتے ہیں، ان کو ان گھروں میں ہونے والی روزانہ کا جو ایک ایک گھر میں جہاں پہ کلینک ہوتا ہے لاکھوں کئی لاکھ کا کاروبار ہے، 10 15 20 لاکھ کا کاروبار ہے، وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ یعنی اتنی بے انصافی ہے کہ جہاں پہ عمراء ہیں ان کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی، لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور ان جگہوں پہ نظر ہے جو کہ کمرشل پروجیکٹس کے لیے بڑی زبردست ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ایک دم بلڈوزر چل جاتے ہیں۔ اب کتنی جو بے انصافی ہے اس معاشرے میں، اس کا اندازہ تیل اور پیٹرول کی قیمتوں سے دیکھ لیں۔ اگر موازنہ کریں تو جب جنگ شروع ہوئی ایران امریکہ کی، تو بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت 130 روپے فی لیٹر کے برابر تھی۔ آج بھی وہ قیمت وہیں پہ کھڑی ہے، کوئی 1.10 ڈالر کے برابر۔ بھارت میں $1 کے برابر ہے یہ قیمت۔ پاکستان میں جو قیمت ہے وہ 257 روپے سے بڑھ کر تقریباً 400 روپے ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ $1.3 کے برابر فی لیٹر ہمیں مل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے بوجھ اپنی پیٹرولیم کمپنی پر ڈالا، پاکستان نے یہ بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ پیٹرولیم لیوی کوئی 103 104 روپے بنتی ہے ڈیزل اور اس کی پیٹرول کی قیمت میں، وہ تمام کی تمام اپنی ناکامیاں نالائکیاں چھپانے کے لیے ریاست نے عوام پہ ڈال دی، اور یوں پیٹرول کی قیمت 400 کے قریب پہنچ گئی۔ اور ریاست کا نظریہ کیا ہے کہ لوگ برداشت کریں، ہم نہیں کریں گے۔ تصویر واضح ہے کہ بجلی مہنگی ہے، بوجھ عوام پر، پیٹرول مہنگا، بوجھ عوام پر، تجاوزات کے خلاف کارروائی عام لوگوں کے خلاف، قانون کی عملداری صرف کمزور پر، اور جب بات طاقتور کی ہو تو جائزہ کمیٹی، کمیشن، سماعت، انصاف۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کیس خود کیا بتاتا ہے، وہ یہ کہ لیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اربوں کا قرض ہے، اس کا غلط استعمال ہوا، عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ کیس کمزور نہیں تھا، ریاست کے پاس مکمل جواز تھا، اور کئی مرتبہ یہ نوٹسز بھی دیے گئے اس عمارت کو کہ یہاں پہ تو ہوٹل بننا تھا، اپارٹمنٹ بلڈنگ کیسے بن گئی ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہی کہ ریگولیشن صرف عام آدمی کے لیے ہے۔ اب اہم سوال، کیا واقعی ریاست ریٹ قائم کر رہی ہے؟ یعنی شاہ لدتا کا علاقہ ہو، سیت پور کا ہو یا بری امام کا ہو، وہاں تو ریٹ قائم ہو جاتی ہے، لیکن ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے یہاں پہ شاید نہیں ہوتی۔ اب جو پاکستان میں جو قیمتوں کا نظام ہے، خاص طور پہ انرجی کی قیمتوں کا، اسی سے آپ اندازہ لگائی کہ کتنی جو اشرافیہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے 2015 میں، کتنا ظلم انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ پاکستان کے LNG سسٹم کے کچھ فکسڈ اخراجات ہیں، یعنی 5.5 لاکھ ڈالر روزانہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں نکل جاتے ہیں ان ٹرمینلز کے لیے جو کہ قطر سے آنے والی LNG کی آف لوڈنگ، اس کو سٹور کرنے اور اس کی مزید پروسیسنگ کے لیے قائم کیے گئے تھے، چاہے گیس کی ترسیل ہو نہ ہو۔ 1 دہائی کے دوران 1.6 ارب ڈالر سے زیادہ یعنی 10 سالوں میں ہم ادائیگی کر چکے ہیں صرف اس گیس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ یہ پورٹ قاسم پر یہ ٹرمینلز موجود ہیں، ری گیسیفیکیشن یونٹس کے لیے دی جاتی ہے یہ رقم، اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ مارچ میں قطر نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو اب جنگ کے باعث LNG مزید فراہم نہیں کر سکتے۔ LNG کے جو
کارگو جہاز تھے وہ رک گئے، لیکن پاکستان کی ادائیگیاں نہیں رکیں۔ تقریباً $16 ملین ماہانہ کی شرح سے پاکستان ان ٹرمینلز کے پیسے بھر رہا ہے جن کے پاس تبدیل کرنے کے لیے گیس ہی نہیں تھی۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک میں بجلی کی کمی ہے، لیکن ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس کوئلے سے چلنے والے 9 بجلی گھر موجود ہیں جو بآسانی اس کمی کو پورا کر سکتے تھے جو کہ LNG نہ ملنے کی وجہ سے پھر ہمارے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جو LNG سے چلنے والے پلانٹ ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، ان کو گیس نہیں مل رہی۔ تو ہمارے پاس تو 9 کوئلے سے چلنے والے پلانٹ موجود تھے، اور جو شارٹ فال تھا وہ 4-5 ہزار میگا واٹ تھا، وہ کوئلے کے پلانٹ چلا کر ہم یہ کمی پوری کر سکتے تھے۔ لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے کہ ان دراصل کیپیسٹی پیمنٹس ان پاور پلانٹس کو بھی دی جاتی ہے جو کہ 80% سے کم کیپیسٹی پہ کام کرتے ہیں، یعنی اگر وہ 70% بجلی پیدا کریں تب بھی انہیں 100% ادائیگی کی جاتی ہے، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو کیا یہ نظام بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یا صرف ان کمپنیوں کو پیسے دینے کے لیے جنہوں نے یہ پلانٹ لگائے تھے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جو 9 کوئلے سے چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو فعال کیوں نہیں کیا گیا، ان سے بجلی کیوں حاصل نہیں کی گئی، اور یہ لوڈ شیڈنگ جو کہ شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے اس کا نشانہ عام عوام کو کیوں بنایا گیا؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اپنی کم از کم 44% آبادی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، برے حالات میں ہیں، اور یہ ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے۔ وہی ملک 6 لاکھ یعنی $15 ملین ماہانہ صرف مفت میں قطر کی کمپنی کو دے رہا ہے، اس کمپنی کو جس نے ری گیسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے قطر سے آنے والی LNG کو، حالانکہ یہ قطر سے گیس کی برآمد بند ہو چکی ہے پاکستان کو، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرمینل جو ہیں وہ بیکار پڑے ہیں۔ یعنی $15 ملین روزانہ ہر مہینے صرف اس مد میں چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والے پاکستانیوں کی تعداد کوئی 44-45% کے قریب ہو چکی ہے۔ اب ایک بہت شدید مسئلہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اب تک آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے اس معاملے میں کیوں کچھ نہیں کیا؟ پارلیمنٹ کس نام کی پارلیمنٹ؟ اتنی جو اربوں روپے پارلیمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے؟ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموش تماشائی کیوں بن گئی ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کہاں ہے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ جتنے بھی سرکاری اداروں کے اخراجات غیر ضروری اخراجات ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قطر کے ساتھ LNG کے جو معاہدے ہوئے تھے اس میں فورس میجور کہتے ہیں اس میں کہ یا یک طرفہ طور پہ کوئی بھی فریق انکار کر سکتا ہے معاہدے کی پابندی کرنے سے مخصوص حالات کے تحت۔ اب اس تمام معاملات میں ہماری پارلیمنٹ خاموش تماشائی، ہماری حکومت خاموش تماشائی، پیسے دیے چلے جا رہے ہیں، نہ صرف LNG ٹرمینلز کو پورٹ قاسم پہ جو ہیں بلکہ ان کمپنیوں کو بھی، ان کوئلے سے چلنے والی کمپنیوں کو بھی کیپیسٹی میں پیمنٹ 60-70% کے درمیان ہو رہی ہے جو پیداوار میں بالکل شامل نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا کبھی احتساب ہوگا جنہوں نے پاکستان پر IPPs کے نام پہ بے نظیر بھٹو 1994 کی حکومت سے لے کے نواز شریف کی حکومت تک انہوں نے یہ ہمارے سروں پہ یہ ذلت، یہ بوجھ سوار کیا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا، جس کے تحت ان کے تمام دوست احباب، چاہے وہ میاں منشا ہے یا کوہ نور پاور پلانٹ، معلوم نہیں کتنے پاور پلانٹ ہیں، پھر یہ گیس LNG کے پلانٹ آ گئے، اس میں شاہد خاقان عباسی جو تھے اس وقت پیٹرولیم کے منسٹر تھے، ان کے دور میں یہ معاہدے ہوئے تھے۔ کیا ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، ان کا کوئی احتساب ہوگا کہ انہوں نے پاکستان پر خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں کس قسم کا عذاب مسلط کر دیا ہے؟ اور وہ عذاب جو ہے بنیادی طور پہ اس ملک کی اشرافیہ برداشت نہیں کرتی، بلکہ اس کا تمام تر بوجھ جو ہے عام عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔